حضور آئے صلی اللہ بولو صلی اللہ تسی بول سننا تو میں تسوں کو چھوڑنا نہیں صلی اللہ اور بلند آواز سے یہ کون آیا جدی خاطر فضاواں مسکرا پئیاں گھٹاواں نور برساون ہواواں مسکرا پئیاں جتو بھی لنگ دی جاندی او سواری کملی والے دے اتھاواں بن گیا جنت دے رہواں مسکرا پئیاں میرے آقا آئے کائنات کو اصل تبدیلی مل گئی صحابہ کہتی ہیں ہم پہلے جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ زندگی کا طریقہ کیا ہے زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا ہے زندگی انسانی کس طرح گزاری جاتی ہے ایک صحابی میرے آقا کائنات کے آقا رسول محترم نبی مکرم عدل مفخم شرف مجسم دائی دعوت ہادی امت کاشف غمت گلشن لافتہ بدر برج حلتا گوہر انما احمد مجتبی صاحب ارتقاء والانتہاء والاجتباء والاستفاء والارتزاء حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے محبوب بیٹھے ہیں ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے محبوب ہم میری زندگی عجیب ہے جو زمانہ جہالت میں نے گزاری ہے اللہ کے محبوب میں اپنی زندگی کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں میں خلاصہ دینے لگا ہوں اللہ کے محبوب نے فرمایا کیا خلاصہ ہے کیا زندگی کا واقعہ ہے وہ کہتا ہے اللہ کے محبوب آپ کے آنے سے پہلے بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفنا دیتے تھے اللہ کے محبوب جب آپ آئے ہماری زندگی کے اندر اصل تبدیلی آ گئی کیا تبدیلی آئے اللہ کے محبوب ہم جب پہلے تھے بچی پیدا ہوتی زندہ دفنا دیتے میری بچی 5-6 سال کی جب میں گھر آیا اپنی بچی کو لیا میں اس کو بیابان جنگل کے اندر لے گیا وہاں میں نے گڑھا تیار کیا پھر اس بچی میں پسینے کے اندر شرابور اس گڑھے کے قریب دہانے پہ بیٹھ گیا میری بچی کہتی ہے ابا جان آپ نے بڑی تکلیف کی مجھے کیوں لے کر آ گئے اور یہاں گڑھا کیوں کھودا میں نے اس بچی کو ہاتھوں سے پکڑا گڑھے کی طرف کھینچنے لگا وہ کہتی ہے ابا جان میں ساری زندگی آپ کے پاس رہوں گی کبھی تم سے کھانے کا مطالبہ نہیں کروں گی مجھے اس گڑھے میں نہ دفنانا اور میری ابا جان میں ساری زندگی تیرے پاس رہوں گی کبھی تجھ سے
چوڑیوں کا مطالبہ نہیں کروں گی، میں ساری زندگی تیرے پاس رہوں گی، تجھ سے کھانا پینا نہیں مانگوں گی، مجھے زندہ نہ دفنا۔ اللہ کے محبوب میں مجھے کوئی ترس نہ آیا، مجھے کوئی رحم نہ آیا، جانوروں جیسی زندگی تھی۔ میں نے اپنی بچی کو بالوں سے پکڑ کر گڑھے کے اندر رکھا۔ اللہ کے محبوب میں نے مٹی ڈالنا شروع کر دی، مٹی ڈالتے ڈالتے وہ چیخو پکار کر رہی ہے۔ اللہ کے محبوب آخری چیخو پکار تھی، میں نے بڑی پتھر کی چٹان اٹھا کے اس کے سر کے اوپر رکھی، اس کو چیخوں سمیت زمین کے اندر زندہ دفنا دیا۔ ہو سکتا ہے اس بچی نے اس وقت دعا مانگی ہو، یا اللہ اس نبی آخر الزمان پیغمبر کو بھیج جو آ کر ہمیں زندہ رہنے کا حق دے، ہمیں زندہ رہنے کا حق دے، ہمیں اس عذاب سے چھڑائے۔ ہو سکتا ہے اس بچی کی دعا قبول ہو گئی، میرے آقا کائنات کے آقا دنیا میں آئے، دنیا کو خوشی مل گئی۔ میں ایک جملہ علماء کی موجودگی میں دینے لگا ہوں، میرے آقا ربیع الاول میں آئے، ساری کائنات کو خوشی مل گئی۔ میرے آقا ربیع الاول ہی میں دنیا سے رخصت ہوئے تو ساری کائنات کو غم مل گیا۔ خوشی بھی ربیع الاول میں اور غم بھی ربیع الاول میں۔ علماء بیٹھے ہیں، جب خوشی اور غم جمع ہو جائیں تو وہاں پر ترجیح غم کو دی جاتی ہے۔ کس کو دی جاتی ہے بولو؟ غم کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ایک گھر میں شادی لگی ہوئی ہے، دسترخوان لگ گیا، کھانا تیار ہے، اچانک اطلاع ملی کہ گھر کا سربراہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بتاؤ اس گھر میں کوئی کھانا کھائے گا؟ اونچی آواز سے بولو، بلند آواز سے۔ کوئی مچی چٹکھا ہوئے تو ہلا دے گالے، جس کی آنکھی بھی کوئی شرم نہ ہوئے، جس کے دل میں کوئی رحم نہ ہو، لیکن ہر ایک گھر والوں کے غم کے اندر اپنا غم لے کر بیٹھ جائیں گے۔ شادی لگی ہے، خوشی ہے، لیکن غم آیا تو سارے مغموم ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ خوشی اور غم جمع ہو جائیں، وہاں غم کو ترجیح دی جاتی ہے۔ میرے آقا کائنات کے آقا آئے، کائنات خوش ہو گئی، لیکن جب دنیا سے رخصت ہوئے کائنات کو غم مل گیا۔ ایک دیہاتی چرواہا بکریاں چروا رہا ہے، گزرنے والا گزر رہا ہے، اس نے کہا ارے تمہیں کوئی اطلاع ملی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے آقا دنیا سے رخصت ہو گئے؟ بس اس بات کا کہنا تھا، وہ دیہاتی بیٹھا ہوا کھڑا ہو گیا، اپنی دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھ کے دبا کر مسل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دعا مانگتا ہے، یا اللہ پہلے جاتا تھا مدینے میں حضور کی زیارت کیا کرتا تھا، آج کے بعد جب جاؤں گا تو میں کس کی زیارت کروں گا؟ یا اللہ میری آنکھوں کی بینائی ختم کر دے۔ ہائے ہائے، میری آنکھوں کی بینائی ختم کر دے۔ کتابوں کے اندر پڑھا ہے، اس نے جب ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے ہٹایا اس کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ اس کو کہتے ہیں غم۔ قد ازلم المدینہ، مدینہ کے اندر غم چھایا ہوا تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آئے خوشی، جانے پہ غم۔ عرض کر رہا تھا، آئے کائنات کو تبدیلی مل گئی، کہو سبحان اللہ۔
اور پھر کیسی تبدیلی ملی کہ زندگیاں بدل گئیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وادی سے جا رہے ہیں. لشکر جرار آگے فاروق اعظم وادی میں جا کے کھڑے ہو گئے. کافی دیر گزر گئی, نیچے وادی میں دیکھ رہے ہیں. کسی نے کہا آگے بڑھ کر جسارت کی بات کرنے کی. فرمایا امیر المومنین آپ تو کھڑے ہیں, دھوپ کی شدت ہے, گرمی ستا رہی ہے, بھوک پیاس کی شدت ستا رہی ہے, سارا لشکر پریشان ہے. امیر المومنین آگے بڑھیے. امیر المومنین نے سر اٹھایا, آنکھوں میں آنسو ہے, زاروں قطار رو رہے ہیں. فرمایا امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میں اس لیے روتا ہوں, میں جب زمانہ جہالت میں تھا, زمانہ کفر میں تھا, اس وقت میں اس وادی میں اونٹ چرانے کے لیے آیا کرتا تھا. مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آیا کرتا تھا, مجھے کوسا جاتا, مجھے مار ملتی, مجھے باتیں سننی پڑتی. آج میں اللہ کے محبوب کے قدموں کے صدقے, قرآن کے صدقے, اسلام کے صدقے, کلمے کے صدقے, آج اسی وادی سے میں امیر المومنین بن کے جا رہا ہوں. سبحان. اصل تبدیلی آ گئی. یا اللہ یہ تبدیلی ہمارے اندر بھی آ جائے. کیسی تبدیلی آئی؟ صحابی کہتا ہے اتانا رسول اللہ یتلو کتابہ, اتانا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروفا من الفجر ساطع, ارانا الہدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات انما قال واقع, يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشركين مضاجعه. صحابی کہتا ہے ہمارے اندر تبدیلی آئی. کیسی تبدیلی؟ اصل تبدیلی آئی. کیسے تبدیلی؟ کس طرح آئی؟ ہم گمراہی کے اندر تھے, اللہ کے محبوب آئے, ہم نے گمراہی کو چھوڑا, ہدایت کو قبول کیا. صحابی کہتا ہے ہم فحاشی کے اندر تھے, ہم کفر و ضلال کے اندر تھے, اللہ کے محبوب آئے, ہمیں اسلام مل گیا, ہمیں دین مل گیا, ہمیں قرآن مل گیا. تو پھر مجھے کہنا چاہیے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. بلند آواز سے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. سوتے چہروں کا زنگ اترا, مجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اللہ کے محبوب آئے, کائنات کو شعور مل گیا, انسانی زندگی گزارنے کا طریقہ مل گیا. اللہ کے محبوب آئے, ایک جملہ میں آپ کو دینے لگا ہوں, اللہ کے محبوب آئے, ساری کائنات کو نور مل گیا. سبحان.